بسم اللہ الرحمن الرحیم پریویسلی نہیں مل رہا کیوں کہوں مجھے عطا وہ عطا چاہیے کیوں کہوں مجھے عطا وہ عطا چاہیے تجھ کو معلوم ہے تجھ کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے بھر کے جھولی میری میرے معبود نے بھر کے جھولی میری میرے معبود نے بھر کے جھولی میری میرے معبود نے مسکرا کے کہا مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے تجھ کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے معاف کرنا مجھے تیرا بندہ ہوں میں معاف کرنا مجھے تیرا بندہ ہوں میں معاف کرنا مجھے تیرا بندہ ہوں میں معاف ہونی میری معاف ہونی میری ہر خطا چاہیے معاف ہونی میری ہر خطا چاہیے کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے تجھ کو معلوم ہے تجھ کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے کیوں کہوں یہ عطا چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور میرے ساتھ تشریف فرما ہے عائشہ اعتصام 20 رمضان المبارک کے افطار کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں افطار جو ہے وہ کچھ ہی وقت بعد ہو جائے گا اور پھر اس کے ساتھ ہی رمضان کا جو دوسرا عشرہ ہے جس کو مغفرت کا عشرہ کہا جاتا ہے وہ بھی اختتام پذیر جو ہے اس کے ساتھ ہو جائے گا آج کے موضوع کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس کی اہمیت جو ہے وہ بہت بڑی ہے فتح مکہ آج کا ہمارا موضوع ہے جی اور علماء کرام بھی ہمیں جوائن کریں گے اور ان سے ہم بالکل پوچھیں گے کہ فتح مکہ کے حوالے سے بہت سارے ایسے واقعات ہیں جن کو جو ہے جب بیان کرتے ہیں علماء کرام تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے علماء کرام صاحب بھی کچھ عرصے میں جوائن کریں گے انم کچن میں ہمارے ساتھ موجود ہے اس کے علاوہ ہمارے جو گیسٹ ہیں پہلے میں ان کا تعارف کرا دوں پھر انم میں آپ کی طرف آتی ہوں ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جی حافظ محمد معاذ کوثر صاحب حمد انہوں نے پیش کی اس کے علاوہ محمد علی خالد صاحب جو ہیں وہ نعت رسول مقبول کے لیے تشریف رکھتے ہیں یہاں پر شیف حمزہ نے آج ہمیں جوائن کیا ہے ویلکم ٹو دا شو حمزہ اور آج تو پھر بڑا مزہ آنے والا ہے دو شیف
انم वर्सेस حمزہ ہو جائیں گے. دو شیفs آج ہمارے پاس موجود ہیں جی. تو انم سب سے پہلے میں آپ کی طرف آتی ہوں, حمزہ کی سٹوری بعد میں سناتی ہوں. حمزہ کے ساتھ بھی میں ایک رمضان ٹرانسمیشن کر چکی ہوں, یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں. تو یہ میری دوسری رمضان ٹرانسمیشن آپ کے ساتھ ہے. اچھا سب سے پہلے تو یہ بتا دیجیے کہ آج بن کیا رہا ہے. آج جی مین کورس میں آج ہم بنا رہے ہیں چکن نہاری بنا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ جو ہے اسنیک میں آج ڈائنامائٹ چکن, اور جو آج میرا برانڈ ہے وہ ہے روح افزا. تو روح افزا کا آج ہم روح افزا اسمودی بنا رہے ہیں. کچھ آگے پیچھے نہیں کر دیا نا آپ نے, مطلب وہ ہوتا ہے نا کہ اپنی ایک پرسنل چوائس ہوتی ہے, جس طرح مجھے نہاری بیف میں پسند ہے اور پرانس ڈائنامائٹ پرانس پسند ہے. ہاں, اور اسمودی بھی بتا دیں اگر آپ کو اسمودی میں بھی کوئی اور آج جو انم کی پیسٹ لگ رہی ہے نا, لگ رہا ہے انم نے جانا نہیں ہے. تو کیا کہتے ہیں, بس یہی 3 چیزیں آج ہم بنا رہے ہیں. بیسکلی ٹائم کی شارٹیج کی وجہ سے جو ہے ہم یوزلی کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ہے زیادہ چکن کے اندر چلے جاتے ہیں, چکن کی چیزیں بناتے ہیں. تو اس لیے ہم آج چکن نہاری بنا رہے ہیں, ساتھ میں ڈائنامائٹ چکن. آپ بے شک اس کو پرانس میں بنا لیں, میٹ کی چوائس جو ہے وہ آپ کی اپنی پرسنل ہے. اور ساتھ میں جو ہے روح افزا اسمودی ہے, تو اسمودی میں ابھی ہم بناناز یوز کریں, آپ جو ہے اپنی پسند کا کوئی بھی فروٹ جو ہے یوز کر سکتے ہیں. اچھا یہ نہاری جو ہے یہ چکن کے ساتھ ویسے جاتی ہے؟ بنا لیتے ہیں, بنانے کو تو پھر بنا لیتے ہیں, لیکن چکن ایکچولی کے ساتھ بھی جاتی ہے, کھانے والے کے ساتھ بھی نہیں. میرا خیال ہے کہ اچھا فلیور بہت اچھا آتا ہے, اچھا فلیور آتا ہے. ہم چونکہ وہ روایتی ہے ہم میں, کیونکہ عادت ہے وہ بیف میں کھانے کی, تو آپ جو ہے اس کو تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا کبھی کبھی چینج بھی کرنا چاہیے, فیوژن بھی کرنا چاہیے نا, تھوڑا سا فیوژن بھی کرنا چاہیے. تو اگر آپ کہیں تو میں آپ کو یہ ریسیپی بتا دوں بنانا روح افزا کی. روح افزا کی میں چاہوں گی کہ وہ پہلے آپ ذرا تو روح افزا جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پھل اور سبزیوں کے عرق سے بنتا ہے, اور یہ آپ سحر اور افطار کے دونوں ٹائم میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں. 100 ایئر لیگیسی کے ساتھ ہے, اور پلس یہ 35 کنٹریز میں اویلیبل ہے. اچھا جی, اسمودی کے لیے ہم یوگرٹ لے رہے ہیں تقریباً 1 کپ کے قریب, ٹھیک ہے جی. اور اس کے اندر جائے گا تقریباً 1 سے 2 گلاس ہم ایڈ آن کریں گے اس کے اندر ملک کے. اور ساتھ میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں بناناز 4 to 5. اس میں ہم بناناز میں 4 to 3% سرونگ بنا رہی ہوں. اور اس کے ساتھ اس کے اندر جائے گا ہمدرد کا جو روح افزا ہے وہ تقریباً 6 ٹیبل اسپون اس کے اندر جائیں گے. بھر کے ڈالنا ہے ذرا خوشی سے, ذرا مجھے تو لگ رہا ہے آپ ڈال دیا آپ نے جی. تو اس کے اندر جو ہے بیسکلی آپ کو پتا ہے کہ روح افزا, آج موڈ اچھا ہے, آج میٹھا زیادہ ہو رہا ہے. ہاں, اور اس کے اندر جو ہے روح افزا اپنے آپ میں ایک کمپلیٹ انگریڈینٹ ہے, اور آپ کو اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو ملانے کی ضرورت نہیں پڑتی. جیسے کہ لائک شوگر ہو گئی, آپ کو ضرورت نہیں پڑتی اس کے ساتھ شوگر کو ایڈ آن کرنے کی, اور بناناز آلریڈی ہیں تو وہ جی بالکل. تو اسمودی بنانا کی چلے گی جی بالکل, مجھے بنانا کی پسند ہے. باقی 2 چیزیں جو مجھے لگ رہی تھی آگے پیچھے وہ میں نے آپ کو بتا دی. اور یہ جو ہے کیا کہتے ہیں, ویسے یہ جو بات ہو رہی تھی نہاری کی, یہ چکن نہاری آپ نے کھائی پہلے؟ ہاں جی, میں نے چکن نہاری کھائی. اس کا ایک فائدہ ہوتا ہے, اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ وہ لائٹ ہوتی ہے. نہاری کو یوزلی بہت ہیوی قسم کا میل جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ بہت جو ہے وہ اس میں فیٹس ہوتے ہیں اور یہ وہ ساری چیزیں. تو بیف میں وہ جو ہے وہ زیادہ ان کی شرح جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. نہاری بھی لائٹ کر کے کھا لیتا ہوں. وہ کیسے؟ اچھا وہ کیسے؟ وہ آپ چھوٹا سا پیس لیں اور ہلکا ہلکا ریشہ جو ہے اسے لقمے میں شامل کریں, بس زیادہ نہ لیں آپ. نہیں وہ چکن نہاری کی اوپر بات کر رہے ہیں, چکن نہاری تھوڑی لائٹر ہوتی ہے کہ نارملی آپ نے ڈیلی روٹین میں بچوں کو اگر پسند ہے بنانی ہے تو کنوینئنٹ چیٹ ریسیپی, ہاں وہ والا اس کا ٹیسٹ نہیں آتا, کیونکہ وہ جو نلیوں سے اور مکس سے جو مرغن نکلتا ہے اور اس کا جو ایک ٹیسٹ بنتا ہے وہ نہیں آتا. بٹ نہاری وہ پھر بھی ہوتی ہے چکن نہاری. وہ تو صاحب آپ کچھ بھی ڈال دیجیے. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. وہ میری بیگم کبھی کبھی بناتی ہے, میں کہتا ہوں دیکھو یہ اپنی جگہ بہت عمدہ ڈش ہے, یہ اچھی ہے, یہ کھانے کے لائق ہے, بہت عمدہ ہے, مگر اس کو تم نہاری نہیں کہہ سکتی. اس کے بعد 2 دن تک ہمارا ریڈی ہو گیا ہے. بنانا جو ہم نے آج اسمودی بنائی ہے روح افزا کے ساتھ بالکل ریڈی ہو گئی ہے, اور آپ اس کا کلر دیکھیں کہ کتنا ہی انتہائی ریفریشنگ ہے. اور آپ اس کو جو ہے یہ بنانا اسمودی بیسکلی کمپلیٹ ایک میل ہے, آپ اس کو کمپلیٹ میل کے طور پہ لے سکتے ہیں. اگر آپ 4 کیلے ڈال دیں تو میرا خیال میں 1 میل بنتا ہے کافی. اس کے ساتھ بالکل بھی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ نہاری کھائیں اور ڈائنامائٹ چکن کھائیں.
इसके साथ सिर्फ ड्रिंक ही तो पिए। आप आज बता दें हमने खाना क्या आपने हमने फिर निहारी खानी किसी को हम ड्रिंक देंगे, किसी को हम डायनामाइट चिकन देंगे और किसी को हम निहारी देंगे। कुरंदाजी होगी आज। हाँ जी, कुरंदाजी। इसके नाम किस इसका कुर्रा जो है वो निकलता जी, है। यहाँ, अच्छा, बिल्कुल। यहाँ पे तो जो है वो तारुफ रह गया था। शाह साहब, ये एक्चुअली हमजा जो हैं मैंने जो पहले एक नियो के साथ इफ्तार ट्रांसमिशन की थी उसमें मेरे शेफ थे, तो हमारी तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मेमोरीज जो हैं वो साथ है। हम सब बड़े मज़े मज़े के मीठे बनाया करते आप थे। ताज़ा कीजिए आज। और जी मतलब अब मेरे मुंह में पानी आना शुरू हो गया, बिकॉज़ ये मीठा एक्सपर्ट है और हमें आज भी ये कहा गया था कि इनसे मीठे के बारे में बात करनी है। ये माशाल्लाह एक जो है वो बेकरी भी रन करते हैं बिकोलॉजिस्ट के नाम से, और उसमें इतने मज़े मज़े के ये मीठे बनाते हैं, तो ये मीठा एक्सपर्ट है बेसिकली। तो आज ज़्यादा हम ना बिल्कुल आज हम हर किस्म की मीठे की बात करेंगे। दो कि हमने जब ट्रांसमिशन की थी तो हमने बहुत ज़्यादा नमकीन चीज़ें बनाई थी और कुछ मीठा भी करते थे, बट अब मैंने फिर मीठा अपना फोटे कर लिया। अब तो 3-4 साल हो गए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ग्रोथ दी थोड़ी, और बड़ा मजा आ रहा है काम करने का बेकरी में और मीठे में और इन सब चीजों में। और इतने खूबसूरत केक्स बनाते हैं, इतने खूबसूरत केक्स बनाते हैं, मतलब कोई भी केक आप इनको कहें तो वो बन के आ जाएगा और बिल्कुल नहीं कोई उसका डिजाइन आगे पीछे जो है वो हुआ होगा। और हमें भी बर्थडे के ऊपर जो है इस तरह के जो दोस्त हमारे बनाते हैं शहर में, और वो डिजाइन तो बहुत अच्छा होता है मगर जायके को भी मेंटेन करना। नहीं, जायका आपको बता सकती हैं आयशा कि जायका कैसा होता है उसका। मेरा जो मेन वो था ना, मैं क्योंकि हम भी सबसे बनवा रहे थे पहले और कर रहे थे, मैं आया हूँ बिल्कुल जबरदस्त इंग्रेडिएंट्स के साथ, बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स और बड़ी जायज मुनाफा पे काम करना चाहता हूँ मैं ये नहीं चाहता कि मेरा जो मेरा टाइम है वो शॉर्ट रन रहे। मैं चाहता हूँ लंबी दौड़ का घोड़ा समथिंग के चलता रहे काम। तो मेरा इसके पीछे विजन है कि मैं चाहता हूँ कि अगले 3 साल में मैंने 20 ब्रांचेस बनानी है बिकोलॉजिस्ट की लाहौर में। तो वी आर वर्किंग ऑन इट प्रॉपरली। फिर ये कि हमने मुनासिब कीमत में लग्जूरियस डिजर्ट्स रखे हैं, और वो सारे डिजर्ट्स जो इंशाल्लाह ईद पे भी बनाएंगे, खाएंगे। जो खास डिजर्ट्स हैं आपके, उनका और रमजान के डिजर्ट्स में पूछने लगी थी कि रमजान में ऐसे कौन से डिजर्ट्स? अच्छा, रमजान में हमने एक तो अजवा कपकेक लॉन्च की है, अच्छा, देन स्टिकी डेट पुडिंग लॉन्च की है, और हमारे तो पारफेज, गाटोज, चीज केक्स खास तौर पे हमारे इस टाइम ऑन शेल्फ कम मिलता है। अच्छा, लाहौर में बेक चीज केक होएगा एंड इट विल मेल्ट इन योर माउथ। वेरी गुड। तो वी हैव अबाउट 7 टाइप्स ऑफ चीज केक्स एट द मोमेंट ऑन द शेल्फ हमारे जो चल रहे हैं, और बस और लॉट ऑफ बनाना ब्रेड्स एंड टी केक्स एंड कैरेट केक, एंड एक हमारी बड़ी जबरदस्त चीज है चॉकलेट जुकीनी केक, माड़ू कद्दू और चॉकलेट का केक। तो यस, तो मैं फ्यूजन कर रहा होता हूँ, पता भी नहीं चलता। अच्छा, अब हमजा पे सबसे अमेजिंग केक हमजा वो वाला था जो आपने मेरी बर्थडे पे भिजवाया था। ओह यस, और वो चॉकलेट लावा केक था। या पुल मी अप केक। हाँ, जब आप उसको ऊपर पुल करते थे तो उसकी सारी चॉकलेट, तब मैंने बिल्कुल शुरू किया था तकरीबन 1.5-2 साल पहले। तो आई थिंक आयशा को पहला मैंने भेजा था कि आयशा खाएं और बताएं कैसा आपको लगता है। बड़ा मजा आता है। मेरा था कि मैंने जो पढ़ा है उसको मैं आगे लेके चलूं। मैं अपना फैमिली बिजनेस छोड़ के बड़े चैलेंजेस के साथ जो है इस फील्ड में आया हूं। तो शुरू में थोड़ा आपने यहाँ मैंने मास्टर्स अमेरिकन यूनिवर्सिटी दुबई से किया, फूड और कलनरी आर्ट में। और फिर नियो के साथ मैंने शुरू किया मॉर्निंग शो, और फिर नियो इज लाइक माई होम। ये चैनल मेरे दिल के बहुत करीब है और मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा है, और इतने अच्छे दोस्त मिले हैं मुझे यहाँ पे जो मुझे अब तक सपोर्ट करते हैं, जबकि मैं अब इतना एक्टिव नहीं हूँ, मतलब अपीयरेंसेस या गेस्ट के तौर पे रेगुलर शो में 1-1.5 साल से नहीं कर रहा, पर फिर भी इतना प्यार करते हैं सब मेरे लिए, ये बहुत मैटर करता है। अच्छा, हम सब चंद लोगों में से जिन्होंने जेन्युइनली अपने जो पैशन को जो है वो चेज किया है, मतलब फैमिली का एक सेटल बिजनेस जो है वो छोड़ के, बड़ी मुखालफत रही घर में भी, लेकिन उसके बावजूद जो है वो डटे रहे। हाँ बिल्कुल यार, ये तो बुढ़िया था काम में, तुम हांडी रोटी ये भी हमारे यहाँ एक पॉइंट है, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल। मैं तो हम जब ब्रेक होती थी ना तो मैं आयशा को स्टोरियां सुना रहा होता था, आज उन्होंने कहा तुमने ये किया है, आज तुम चमचा पकड़ के खड़े रहे हो, ये वो तो दे हैव देयर ओन माइंडसेट जो सक्सेस मिल जाती है तो फिर क्या रवैया होता है। देखते भी थे और अब अप्रिशिएट इतना करते हैं। अब अपने दोस्तों को बता रहे होते हैं कि उन्हें ते इन्नियां बेकरियां हो गईयां ने ते इन्नियां मतलब यू गेटिंग माय पॉइंट। ही इज अ सक्सेस स्टोरी माशाल्लाह। तो वो जो है ना उनको इन टर्म्स पे लाने में मेहनत करनी पड़ी मुझे बहुत ज्यादा। नाज़रीन स्टे विद अस, तमाम दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, और आज फतेह मक्का की जो एक अजीम तारीख़ है, एक अजीम फतेह है, एक पुरअमन फतेह है जिससे इंसानियत हमेशा सीखती रही है और सीखती रहेगी। वो फतेह जो मुसलमानों की आगे आप ये समझिए कि फतेह की बुनियाद आगे जो कुछ मुसलमानों की तारीख़ में हुआ, इंसानियत की तारीख़ में हुआ, उसकी बुनियाद जिस फतेह ने रखी और इंसानियत में अमन की
کے ساتھ فتح کی بنیاد جس فتح نے رکھی اور اس پر ہم بات کریں گے. ایک فتح نہیں ہے بلکہ اس میں ہمارے لیے بہت سارے لیسنز ہیں. یقیناً ابھی علماء کرام جب وہ ان واقعات کو بیان کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کتنا سیکھنے کا مارجن ہے ان تمام واقعات کے اندر. یہ پوری جو کہانی ہے فتح مکہ کی، کس کس طریقے سے جو ہے وہ صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اعتقاد تھا، کیا یقین تھا، کیا بہادری تھی، کیا شجاعت تھی، عظیم داستانیں جو ہیں وہ اس حوالے سے موجود ہیں ہمارے پاس. اور خاص جو فتح مکہ کی جو بنیادی چیز ہے نا جی، خاص جو نمایاں نکل کے جسے کہیے گا آپ آتی ہے بے شمار چیزوں میں سے، وہ ہے کہ فاتح ہونے کے بعد جس گریس، جس وقار، جس امن کا مظاہرہ کیا گیا، وہ ہے اصل میں انسانیت کے لیے خاص طور پہ سیکھنے کی چیز. تو بالکل آپ بڑھیے، ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد واپس آئیں. ویلکم بیک ناظرین، ویلکم بیک پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے. اور اب ہمیں ایک نئے مہمان نے جوائن کیا ہے. اور دیکھیں جو دنیا ہے نا، دنیا کی خوبصورتی ہے، یہ دیوانوں سے، منچلوں سے، اور جو زندگی کو اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں، یہ ان کے دمخم سے قائم ہے. مجھے خورشید رضوی صاحب کا شعر یاد آتا ہے کہ کبھی اپنی آنکھ سے زندگی پہ نظر نہ کی، کبھی اپنی آنکھ سے زندگی پہ نظر نہ کی، وہی زاویے کے جو عام تھے مجھے کھا گئے. جتنی آپ ایجادات دیکھتے ہیں، جتنی آپ تعمیرات دیکھتے ہیں، جتنی اچھی اچھی ڈشز آپ دیکھتے ہیں، چاہے میٹھی ہو چاہے نمکین ہو، کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے زندگی کو اپنی آنکھ سے دیکھنے کی جو خواہش اور تمنا ہے وہ ضرور ہوا کرتی ہے کہ میں اپنا ایک دریچہ کھولوں گا اور وہاں سے جھانک کے دیکھوں گا کہ دنیا کیسی نظر آتی ہے. تو ایسے ہی ایک مہمان جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے منفرد نوعیت کے کام کیے ہیں، مگر چونکہ ایک خاص طرح کا مذہبی رجحان رکھتے ہیں، سو ان کے ہر کام میں خیر کا پہلو ہوتا ہے اور کہیں نہ کہیں دین جو ہے وہ نمایاں ہوتا ہے. تو یحییٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، یحییٰ اشفاق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یہ بہت ہی یعنی کہ کمال کے اعزازات ان کے پاس ہیں. سب سے بڑی بات جو یہ ان کے اعزازات کی ایسی فہرست ہے کہ آپ یہ طے نہیں کر پاتے کہ ایک چیز کو چھوڑ کر پھر کون سی چیز جو ہے وہ زیادہ بڑی اور نمایاں ہے. تو سب سے اہم چیز جو میں سمجھتا ہوں وہ تو یہ ہے کہ یہ آفیشیل فوٹوگرافر رہے ہیں خانہ کعبہ. کیا بات ہے. اور حرم شریف کی جو یعنی کہ 12 برس تقریباً یہاں جی 12 بڑے اعزاز کی میں آفیشیل فوٹوگرافر ہوں حرمین شریفین کا مدینہ. حرمین شریفین دونوں. تو ویلکم ٹو دی شو. آپ کا آنا ہمارے لیے اعزاز کا باعث ہے، مسرت اور خوشی کا باعث ہے. تو آپ کو تو دیکھ کے ہی آپ کی آنکھ کو ہی آدمی دیکھتا رہے کہ آپ کی آنکھ نے پتہ نہیں کس کس زاویے سے حرمین کو دیکھا ہے. جی مجھے موقع ملا حرم کا آفیشیل فوٹوگرافر جب میں جوائن ہوا تو میں نے الحمدللہ حرم کا ایک ایک کارنر کی، ایک ایک جگہ کی جو ہے نا وہ فوٹوگرافی کی ہے، عکاسی کی. اور اس کے بعد مجھے 12 سال تقریباً ہیلی کاپٹر سے میں نے حج کور کیا پورا. جی حج کور کرتا رہا ہوں اور وہ جو مناظر میں دیکھتا پورا جو حج کا پروسیس. جی حج کا پورا پروسیس اور رمضان کا، اور ویسے بھی جو ہے وہ ہم لوگ جو حرمین کی جو جتنی بھی کنسٹرکشن ہوتی رہتی تھی اس کے حوالے سے بھی اپ گریڈ کرتے رہتے تھے ہم لوگ، فوٹوگرافی کرتے رہتے تھے. ہر ایک چیز کی، کچھ بھی چیز ریموو ہوتی تھی حرم سے اور کوئی چیز لگتی تھی اس کو بھی ہم لوگ یہ ویڈیوز آپ ہی کی بنائی ہوئی ہیں جو اس وقت چل رہی ہیں؟ جی 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 میری ویڈیو یحییٰ کی بنائی ہوئی ویڈیوز جو اس وقت ناظرین دیکھ رہے ہیں جو انہوں نے کور کیا ہے حج کو. بہت خوبصورت کام پتہ چل رہا ہے جی. اور اس کے علاوہ باقی اور بھی رمضان کے حوالے سے بھی تھوڑے سے میں نے ریکارڈ بنائے تھے انڈر واٹر. ہاں میں چاہتا تھا کہ ذرا اس پر ہم بات کریں گے جی، مگر پہلے اس کو تو پوری طرح سے ذرا آپ سے یعنی کہ اس جو روح پرور اور جو ایمان تازہ کر دینے والا تجربہ ہے 12 برس تک حرم کو اس طرح سے عکس بند کرنا، یہ ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے آپ کے لیے بھی، پاکستانیوں کے لیے بھی. یہ موقع جو ہے وہ کیسے ملا یحییٰ اشفاق صاحب کو؟ بیکاز ابھی بھی جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوں گے وہ رش کی نگاہوں سے آپ کو دیکھ رہے ہوں گے، اور پتہ نہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ایک دفعہ وہاں پر چلا ہی جائے، لیکن آپ نے تو ہر زاویے سے، ہر اینگل سے اس کو جو ہے وہ فلم بند کیا ہے یا عکس بند کیا ہے، تصاویر وغیرہ لی ہیں، پھر آپ نے کہا کہ آپ نے حج بھی کور کیا، یہ بھی ایک بہت بڑا اعزاز ہے. تو کس طرح یہ موقع ملا آپ کو؟ یہ مجھے ایکچولی موقع ملا، میرے جو استاد ہیں وہ مجیب الحسن صاحب ہیں، تو وہ ایکچولی پچھلے کچھ 40 سال سے میرے حرم کا آفیشیل فوٹوگرافر ہیں. تو ان کے ساتھ مجھے ایز اے اسسٹنٹ جانے کا، ایک جمرات شروع ہوا تھا پروجیکٹ، تو اس پہ جانے کا مجھے موقع ملا. تو ادھر سے پھر مجھے بھی نہیں پتا تھا
کہ مجھے جو ہے میں آفیشیل فوٹوگرافر ہو گیا ہوں. ایکچولی اس کے پیچھے ایک دعا ہے ایک بزرگ کی مجھے. میں حرم میں ہی تھا تو طواف کر رہا تھا فیملی کے ساتھ میں, تو یہ اس سے 2 مہینے پہلے کی بات ہے. تو میں طواف کر رہا تھا, وہ جو بزرگ تھے میرے خیال 90 یا 100 کے پاس ہوں گے, بہت ہی ضعیف تھے, اور وہ جھک کے جو ہے نا وہ طواف کر رہے تھے. تو ان کو میں نے دیکھا تو میں نے ان کو شولڈر دیا اور پورا ان کو میں نے طواف کروایا. تو انہوں نے مجھے دعا دی, انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح اپنے گھر کی خدمت کروائے. تو اس کے بعد جو ہے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا, نہ میں فوٹوگرافر تھا تو نہ کوئی فیملی میں تھا ایسا, تو مجھے خود بھی نہیں پتا, اور میں آفیشیل فوٹوگرافر لگ گیا حرم کو. تو اس کے بعد پھر میں نے پراپر اسٹڈی کی, پھر میں نے ماسٹر کیا آرکیٹیکٹ فوٹوگرافی میں. واہ واہ. تو اس کے بعد یہ بتائیے یحییٰ کہ 12 برس دونوں یعنی کہ حرمین کو آپ عکسبند کرتے رہے ماشاءاللہ, کیا ذرا وہ تجربہ ہمارے ساتھ شیئر کریں جو کہ صبح جب سورج نکلتا ہے, پھر سورج نکلنے کے بعد کی لائٹ, پھر مڈ ڈے آتا ہے, پھر جسے ہم کہتے ہیں کہ فل لائٹ ایک وقت ہوتی ہے, پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عصر آ جاتی ہے, پھر سورج ڈوب رہا ہوتا ہے, غروب ہو رہا ہوتا ہے. تو ہر مومنٹ پہ لائٹ کے بدلتے ہوئے سورج کی مومنٹ کے ساتھ جو شیڈز ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں, اینگلز مختلف ہوتے ہیں, اینگلز تو خیر چلیں رہے گا مگر شیڈز اور کلرز مختلف ہوتے ہیں جب اس کے اوپر روشنی کی شعائیں پڑتی ہیں. تو وہ پورا تجربہ شیئر کریں کہ کس وقت آپ کو یعنی کہ آپ کی کیا کیفیت ہوتی تھی, کس مومنٹ کو آپ کیپچر کرنا چاہتے تھے, اور آپ کا کوئی ایسا تجربہ جو کہ آپ کو لگتی تھی کہ اس وقت کی تصویر زیادہ مختلف ہوگی, بہتر تو میں نہیں کہوں گا کہ سبھی بہتر ہوگی, مختلف ہوگی. جی عائشہ بھی کچھ پوچھیں. ایک بڑی زبردست آپ نے بات بتائی ہے, اور اکثر لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی کہانیاں, مجھے تو نہیں ابھی جانے کا اتفاق ہوا, اللہ تعالیٰ جو ہے اس رمضان میں نے بڑی دعا کی ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے گھر کا بلاوا بھجوائیں. میں نے اکثر لوگوں سے یہ سنا کہ وہاں پر اس طرح کے معجزات ہوتے ہیں, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ وہاں پر کسی نے دعا دی اور اس طریقے سے یہ سارا سفر آپ کا رہا. کوئی ایک ایسا واقعہ اگر آپ بتانا چاہیں جو آپ کیونکہ مختلف اوقات میں وہاں پر رہے ہوں گے, لوگوں سے ملتے جلتے رہے ہوں گے, کچھ ایسی چیز جو آپ نے دیکھی جس نے آپ کا ایمان جو ہے اس کو اور تازہ کر دیا؟ ایکچولی ایسا تو ابھی تو مجھے یاد نہیں آ رہا, مگر یہ ہے کہ میں نے ادھر رہتے ہوئے سعودی عرب میں رہتے ہوئے کافی سارے لوگوں سے, پاکستان کی کافی ساری مشہور شخصیات سے بھی ملنے کا موقع ملتا رہا کیونکہ وہ آتے رہتے تھے سب لوگ. اس کے علاوہ مجھے کلاک ٹاور ہے مکہ کے سامنے, تو ادھر مجھے ایک دفعہ مجھے جو ہے وہ ٹائم لیس بنانے کی جاب ملی تھی, تو میں 5 دن ادھر ہی رہا تھا رمضان میں. 5 دن اوپر ہی رہا تھا, صبح سے شام تک 5 دن کنٹینیو 24 گھنٹے میں ادھر ہی تھا. 5 دن اوپر ہی, 5 دن کمپلیٹلی ادھر ہی رہا ہوں. اور وہ میں نے پورا ایک جو ہے نا 5 دن کا پورا ایک وہ ڈے نائٹ کا پورا میں نے وہ ٹائم لیس ایکچولی میں نے وہ ریکارڈ کیا. 24 گھنٹے کا, 24 گھنٹے اس میں شام رات بھی شامل, رات بھی 5 ڈیز کا کنٹینیو تھا. ایکچولی وہ ہم لوگ بنا رہے تھے, ایکچولی جب حرم کی کنسٹرکشن ہوتی ہے تو وہ ہر وقت جو ہے نا اس کی وہ اسٹڈی کے لیے وہ ہم لوگ کام کرتے ہیں, وہ دیکھتے تھے کہ اس وقت رش کہاں پر ہے, تو نیکسٹ ایئر کے لیے پلاننگ کرتے تھے کہ نیکسٹ ایئر اس کو کنٹرول کیا جائے. تو ہم ایکچولی اس قسم کی ڈاکومنٹریز کے اوپر زیادہ کون سا اینگل, کون سا مومنٹ, وقت صبح سے رات تک, پھر رات کو بھی اگر چاند آپ کو زیادہ لطف آتا تھا یا ویٹ کرتے تھے اس مومنٹ کو کیپچر کرنے کے لیے؟ 2 مومنٹس ہیں ایکچولی, اور اس میں میری تصویریں بھی ہیں, بہت ہی خوبصورت, بہت ہی نایاب تصویریں ہیں. ایک تو صبح جو ہے فجر کے بعد, سبحان اللہ, اور ایک مغرب کے ٹائم پہ. اور ایک تصویر میری بہت زیادہ فیمس ہوئی تھی, تو وہ مغرب کے ٹائم پہ میں نے کھینچی تھی, اور 27 رمضان تھا, 26 رمضان ایکچولی تھا, 27 رمضان سٹارٹ ہو گیا تھا, اذان جیسے ہی ہوئی تو 27 سٹارٹ ہو گیا. اس وقت میں نے ایک پکچر کلک کی تھی, بہت ہی خوبصورت, بہت ہی نایاب تصویر, وہ میرے خیال سے وہ دکھا بھی رہے ہوں گے ابھی اسکرین پہ. اور اس کے علاوہ ایک میں نے حرم کی جو ہے ہسٹری کی ایک پکچر بنائی تھی تھنڈر لائٹ کے ساتھ. پہلی تصویر میں نے بنائی تھی سعودی عرب کی ہسٹری کی, وہ پوری بجلی چمکتے ہوئے پورے حرم کے ساتھ. وہ تھی یا نیچرل پکچر, وہ آپ کو وہ مومنٹ مل گیا, وہ مومنٹ مجھے مل گیا. وہ 2010 میں حج کا ٹائم تھا, اور بہت بارش ہو رہی تھی, اور اس وقت اتنی بارشیں نہیں ہوتی تھی, حج پہ بہت گرمی ہوتی تھی, تو وہ اس وقت بہت زیادہ بارش ہوئی تھی. تو اس وقت وہ مجھے مومنٹ ملا بجلی کا, تھنڈر لائٹ کا, بہت ہی خوبصورت, اور وہ اس وقت ہے ہمارے پاس. جی وہ ہے. اور یحییٰ جو ہے صرف یہیں پر ہی نہیں بلکہ یحییٰ نے اس سے آگے کی بھی کچھ جو ہے بڑی ایڈونچرس قسم کی چیزیں کی ہیں. یحییٰ نے انڈر واٹر جو ہے, میں چاہوں گا ہم اس پہ بھی آئیں, لیکن تھوڑا سا ذرا مسجد نبوی کی بھی ہم ذکر کریں. ہاں بالکل, وہ بھی ذکر کر لیں. میں تو کہتی وقت ختم نہ ہو جائے, وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. میں جاننا چاہ رہا تھا ذرا ایک مسلمان, ایک جذباتی مسلمان کی حیثیت سے بھی, کہ مسجد نبوی کی جو عکس بندی ہے وہ تجربہ بھی ذرا, کیونکہ دیکھیے حرم پاک کی اپنی اہمیت ہے, اس میں
کیا شک ہے, مگر مسجد نبوی سے جو ہمارا عشق ہے اس کی ایک اپنی وہ ہے, پھر اس میں ریاض الجنہ ہے, پھر اس میں ساری, یعنی کہ میں چاہوں گا کہ وہ بھی اگر آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکیں. اور ساتھ میں ہم ذرا حمزہ صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں. یہ فرمائیے کہ آپ کو اتفاق ہوا, یعنی کہ میں گیا تھا 2003 اور 7 میں, اور تب ابھی جو ساری رینوویشن ہوئی ہے تو یہ نہیں ہوئی تھی, اور آئی واز ان مائی ارلی ٹینز. تو بڑا بہترین ایک وہاں پہ ایک سما ہی الگ سا ہوتا ہے. حج پہ گئے تھے کہ عمرہ پہ؟ عمرہ پہ. اور جب شام میں جب ہوا چلتی ہے اور ایک خوشبو, ایک ماحول, ایک کیفیت ہی بہت, ہاں مطلب میرے بھی رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں وہ یاد کر کے. اجوا والا آپ کہہ رہے ہیں, آپ نے اس ڈش کا کیا نام بتایا؟ اجوا کپ کیک. اجوا کپ کیک, یہ وہیں سے کہیں سے آیا تھا؟ نہیں, یہ ہم یہاں پہ بہت کچھ کرتے رہتے ہیں اس طرح کا, ایکسپیریمنٹ فوڈ, فیوژن اور یہ سب کچھ. تو اس میں پھر ہم نے رمضان کو اسپیشلی وہ رکھتے ہوئے, تو ہمارا ایک بڑا اچھا ایک اسٹکی ٹافی پوڈنگ کی بیس ہوتی ہے, اس کے اندر کیرمل فلڈ ہوتا ہے, اوپر کارڈمم بٹر کریم ہوتی ہے, اور اوپر ایک اجوا ہوتی ہے. واہ واہ, سبحان اللہ. اجوا سے آپ کو پتا ذرا مسلمانوں کو اور زیادہ, ہاں بالکل, اجوا کی تو ایک اپنی آپ کو پتہ ہے کھجور نہیں ہے ہمارے لیے ایگزیکٹلی, تو وہ تو ایک بہت ہی بہترین پھل ہے. جی, تو مسجد نبوی کی عکسبندی کا ذکر ہو رہا تھا. وہ تجربہ, ایک تو پہلی مرتبہ جب آپ گئے روضہ رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور وہاں آپ نے دیکھا, پہلا جب آپ نے شاٹ لیا, پہلا آپ نے کلک کیا, وہ پورا تجربہ, پھر کوئی ایسا مومنٹ اس پورے 12 سالوں میں روضہ رسول کی عکسبندی کے دوران کوئی آپ کے, وہ ضرور ہمارے ساتھ تجربہ. جی, ایکچولی مدینہ شریف میں سب سے پہلے مجھے تو جو ادھر ایریل فوٹوگرافی کرنے کا جو مجھے چانس ملا ہیلی کاپٹر سے, وہ بھی عید کی نماز کور کرنے کے لیے. ایکچولی ادھر جو زیادہ بڑے موومنٹ ہوتے ہیں, جو ہمیں رش جو دکھانا ہوتا ہے, تو وہ ہوتا ہے زیادہ عید کی نماز کے موومنٹ ہوتے ہیں, جس میں سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, اور تراویح کے ٹائم پہ, اور میں اس کے رمضان میں. تو مجھے جو زیادہ جو چانس ملا, ہمیں ہمارے ساتھ ہوتی تھی, ہم لوگ آفیشیل تھے تو ہمارے ساتھ سیکیورٹی ہوتی تھی, تو جہاں کی بھی ہم نے فوٹوگرافی کرنی تھی ہمیں وہ پوری سپیس خالی کروا کے دی جاتی تھی. تو اس میں ہم لوگوں نے بہت انجوائے کیا, اسپیشلی ریاض الجنہ میں ہم لوگ بہت نوافل پڑھتے تھے خالی کروا کے, تو وہ فوٹوگرافی کرنا اور اس کے بعد پھر نوافل پڑھنا, اور لوگ بیچارے ہمیں حسرت بڑی نگاہوں سے دیکھتے تھے, مگر کام بھی تھا ہمارا, تو ہمیں وہ جگہ بھی صاف کروانی ہوتی تھی. روضہ رسول کی بھی پھر آپ نے جی, وہ ساری ہم فوٹوگرافی, ڈیٹیل فوٹوگرافی کی ہے. میں نے ایک ٹائم تھا کہ میں نے, ہم لوگ 3D ان کی اینیمیشن بنی تھی مدینہ شریف کی, تو اس کے لیے ہم نے پورا 3 مہینے جو ہے میں ہر ادھر ہی مدینہ شریف میں ہی رہا, اور ہم لوگ روزانہ رات کو جاتے تھے 12 بجے کے بعد, جب لوگوں کے لیے بند ہو جاتی تھی, تو 12 بجے سے لے کے صبح فجر تک ہم لوگ سارا کام کرتے تھے ادھر, پوری فوٹوگرافی کرتے تھے کالم بائی کالم. سبحان اللہ. اور اس پورے عرصے میں کوئی آپ کا روحانی تجربہ, کوئی ایسی بات جیسے کہ عائشہ صاحبہ کہہ رہی تھی, اگر آپ شیئر کرنا چاہیں, خاص طور پہ جب آپ مدینے میں فوٹوگرافی کر رہے تھے, عکسبندی کر رہے تھے, کوئی بات ایسی جو ذہن میں رہ جاتی ہے, جس نے بہت اثر کیا ہو, کوئی ایسا واقعہ, کوئی ایسا کلک, کوئی ایسا اینگل, کوئی ایسا لائٹ, کوئی شیڈ؟ مجھے ایکچولی ایک دفعہ خواب آیا, تو اس میں نبی کریم آئے خواب میں, اور انہوں نے مجھے ایک چیز کہا کہ یار جب بھی تم پریشان ہوتے ہو نا تو میرے پاس آ جایا کرو. تو یہ مجھے ان کا خواب آیا تھا. تو جب بھی میں ہوتا ہے تو میں مدینہ شریف چلے جاتا ہوں. اچھا, جب بھی آپ کو کوئی پریشانی, انہوں نے کہا جب بھی پریشان ہو تو ادھر میرے پاس آ جائے. اللہ. تو اب آپ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں, اور آپ کو جب بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے. جی جی جی, سبحان اللہ. اور ابھی تو میں بھی جو ہے وہ رشک بھری نگاہوں سے جو ہے, اور یہ خواب مجھے مدینہ شریف میں ہی آیا تھا, ادھر ہی تھا, تو ادھر ہی آیا تھا مجھے یہ خواب. اللہ. اچھا, ایک اور اعزاز بھی جی یحییٰ کے پاس ہے, وہ یہ کہ انڈر واٹر جو ہے, اسکوبا ڈائیور ہیں آپ, لیکن انڈر واٹر افطار کیا اور پھر نماز بھی پڑھی. کیسے آیا یہ آئیڈیا؟ اور بہت سارے لوگوں کے ذہن میں اب یہ سوال آ رہا ہوگا کہ کیا کیسے, آخر کس طریقے سے وہ, کیونکہ منہ میں پانی جا سکتا ہے, اس طرح کی کوئی چیز ہو سکتی ہے, تو کیسے وہ پاسبل؟ ایکچولی یہ چیزیں ایکسیڈنٹلی ہوئی. ہم لوگ نارملی ڈائیونگ کرتے ہیں, تو رمضان میں میرے ایک دوست ہے بہت اچھے, جو میرے ساتھ ہیں ویڈیو میں بھی, عمر جان, تو وہ ہم دونوں ساتھ میں, تو ہمارا پروگرام یہ تھا کہ افطاری کرنے کے بعد ہم لوگ نائٹ ڈائیو کرتے ہیں. تو ہم نے کہا تھا کہ افطاری کرنے کے بعد رات کو جائیں گے ڈائیو. اور یہ کیا کہاں ہے آپ نے؟ جی, یہ کس جگہ کا ہے؟ جدہ میں. اچھا, جدہ کا. جدہ کا. تو ہمارا یہ پلان تھا. تو اس کے بعد پھر ہم نے بیٹھے بیٹھے ہم نے ایسے ہی کلک کیا آئیڈیا, تو ہم نے کہا کہ کیوں نہ ہم لوگ نیچے جا کے افطاری کرتے ہیں. تو ہم نے اسی کو پھر کیمرے میں تو ساتھ میں ہوتے تھے, کیونکہ میرا پروفیشنل ہے, تو کیمرے ساتھ میں ہی ہوتے ہیں. تو ہم لوگ چلے گئے, پہلے جا کے ہم نے دسترخوان لگایا نیچے, لائٹیں میں نے جا کے فکس کی, ٹھیک ہے, عصر کے ٹائم پہ جا کے, تو سارا چیزیں جا کے ارینج کی. اس کے بعد
نظر آیا ہی نہیں آپ سا جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، پھر میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، اور آپ کی نعت ہی شہزاد کا سرمایہ ہے، آپ کی نعت ہی شہزاد کا سرمایہ ہے، آپ کی نعت ہی شہزاد کا سرمایہ ہے، ورنہ اس نکمے نے تو کچھ اور کمایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔ اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، کیا کہیں۔ محمد علی خالد صاحب نے بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ نعت رسول مقبول کا ہدیہ جو ہے وہ پیش کیا۔ مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں جی، وقت ضائع کیے بغیر دوبارہ ان کی طرف بڑھتے ہیں، اور یایا کی طرف ہم بڑھ رہے تھے اسی فوٹوگرافی کو انڈر واٹر لے کے۔ جی اس وقت ہم نے پہلے جو میں نے نیچے جا کے عصر کے ٹائم پہ جا کے سارا میں نے افطار کا ارینج کیا، لائٹیں لگائیں، نیچے کیمرے فکس کیے، اور اس کے بعد مغرب کی اذان سے کچھ ٹائم پہلے ہم نیچے گئے دوبارہ جا کے، تو ہم نے جا کے وہ پھر روزہ افطار کیا ٹائم پہ، اور پھر اس کے بعد ہم نے پھل فروٹ کھائے، کھجور کھائی، اذان دی، پہلے تو اذان دی، اس کے بعد پھر ہم نے نماز پڑھی، اور ساتھ میں ہم نے پاکستان کا فلیگ بھی تھا اور سعودی عرب کا فلیگ بھی ساتھ میں لے گئے تھے، تو وہ بھی ہم نے لہرایا۔ بیچ میں سیب اوپر چلا گیا تھا جی؟ جی سیب کے ساتھ بس ویسے ہی وہ مطلب کھیل رہے تھے ہم لوگ، مطلب چھوڑ رہے تھے، وہ اوپر جاتا پھر پکڑ کے تو پھر اس کے بعد کھا لیا ہم نے اس کے۔ تو یہ کیک کٹ کرنے والا کیک آپ کا اڑ نہیں گیا اوپر؟ میرا مطلب ہے اوپر پانی کے اوپر چلا گیا؟ نہیں ایسے پہلے تو یہ پانی کے ساتھ۔ ہاں آپ کیک کے آپ بتائیں کہ کیک کو کیا کیا ہو سکتا تھا؟ ایکچولی کیک جو ہے وہ ہمارا کافی ایکسپیریمنٹ کرنے کے بعد جو ہے اس کو ہم لوگ کامیاب ہوئے لے کے جانے میں، اور کیک کو جو ہے جا کے ہم لوگ اس کے ساتھ ویٹ باندھتے ہیں، ٹھیک ہے، ویٹ کے ساتھ جو ہے نا وہ تو پورا آپ نے اہتمام کیا ہوا ہے، باٹلز بھی ہیں، جوسز بھی ہیں، پورا آپ نے تو پورا
यानी कि टिपिकल पाकिस्तानी स्टाइल में अफ्तार का एहतमाम किया जी, सऊदी स्टाइल में आप कह लें कि वो पूरा दस्तरखान भी हमने पूरी दुनिया में करते हैं, मगर हमारा भी ख्याल है कि हम भी अफ्तार खूब यानी कि खाते हैं। यार हमदा, वैसे आपने कभी सोचा है, आपकी तो मार्केटिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। बड़ी ये तो बहादुरी का काम है, वो केक ये बड़ी बहादुरी का काम है। काटा जाए, हम ऐसा करेंगे ना, हम यहाँ इस तरह का कुछ बीआरबी नहर में प्लान कर लेते हैं। पानी के क्लियर होने की कोई गारंटी नहीं है कि वो नहीं, यहाँ पर तो बहुत मडी होता है, यहाँ पर तो बहुत ज्यादा वो बड़ी बेहतरीन विजिबिलिटी इतनी क्लियर नहीं होती। तो यहाँ रेड सी एक्चुअली जो हमारे है ना, ये कौन सा आइलैंड है उधर, कराची की तरफ है, मगर झरना स्टोला गालिबन क्या नाम है, मुझे मेरा गवादर के उसमें भी है जी, बड़ा ग्रीन फ्रेश वाटर है वहाँ पे। तो एक्चुअली होता क्या, ऊपर से तो और होता है दिखने में बड़ा अच्छा दिखता है, मगर विजिबिलिटी जो होती है ना अंदर की, जो आपको बिल्कुल आपको शीशे की तरह जो है ना बिल्कुल सारी चीजें दिखती हैं आपको, तो वो विजिबिलिटी डिपेंड करता है कभी एक बार वेदर पे। यार कहाँ डाइव किया अभी तक आपने, और सबसे बेहतरीन पानी कहाँ का है? मैंने काफी जगह पे डाइव की है, मगर सबसे खूबसूरत दुनिया में जो माना जाता है वो रेड सी है। रेड सी की जो खूबसूरती है, आपको जितने कॉरल्स नीचे नजर आएंगे, जितने कलर्स और जितनी मछलियों की इकसाम आपको नजर आएंगी ना उसमें, वो आपको और किसी सी में नहीं नजर रेड सी के साफ और इतने खूबसूरत होने की वजह एक बहुत ये भी है, सॉल्ट लेवल इज वेरी हाई जी, 40% का लेवल इतना हाई है कि वो प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो हर टाइम चलता रहता है। आपने कभी की स्कूबा डाइविंग? नहीं, इतना बहादुर नहीं हूँ मैं, थोड़ा बहुत बहादुर हूँ बस, जितना होना चाहिए। बड़ी कर लेते हैं इसका मतलब। हाँ, इसके लिए बड़ी, हाँ सिर्फ स्विमिंग कर लेते हैं, बड़ी हिम्मत सिर्फ मैं केक बना के दे दूंगा, आप काटिए खुद ही जाके, इतना बहादुर। बिल्कुल, मैं आपको ऊपर से टाटा बाय बाय कर दूं, मैं लेकिन जो आपका हुनर है तो बड़े बड़े लोग नहीं कर सकते। ईद आ रही है हमजा, और ईद पे केक्स का तो वो जिसको कहते हैं ना सीजन होता है। इस ईद पे हम एक बहुत मजे की नई चीज कर रहे हैं, रसमलाई ट्रेस लेचेस। अच्छा, रसमलाई ट्रेस लेचेस इज 3 मिल्क केक, एक मैक्सिकन केक की काइंड है जिसके अंदर 3 किस्म के दूध ट्रीट करके कंडेंस्ड एवेपोरेटेड और होल मिल्क को डाला जाता है। टाइप कोई चीज आप एक्सपेरिमेंट उसमें हम सारी अपनी इलायची, सौंफ, जाफरान की फ्लेवरिंग करेंगे और वो हम इलायची फ्लेवर्ड स्पंज में सोक करेंगे। और वो जो शीर खोरमा, सवैयां, गुड़ वाली सेवियां, तिल वाली सेवियां, ये तो सब कुछ हमारे रिवायती बहुत मजे के मीठे हैं ही हैं। खीर हो गया, पर अब एक बहुत ज्यादा ट्रेंड चल गया है पारफेज का, लेयर डिजर्ट्स का, तो उसके ऊपर आयशा पर हम बहुत इस दफा बेहतरीन काम कर रहे हैं, बड़े इकोनॉमिकल, बड़े अच्छे, जिसमें पारफे के अंदर पेस्ट्री क्रीम या क्रेम डिप्लोमेट डाल के नीचे केक, मॉइस्ट, गनाश, और ये सारी चीजें आजकल ट्रेंड बदल रहे हैं ना, लोगों को केक्स के अलावा भी कुछ चाहिए, तो उसमें फिर हम बहुत से ऑप्शंस, डिजर्ट्स में जितनी वैरायटी होगी उतना। अच्छा, ईद के लिए वैसे प्लान होता क्या, क्योंकि केक्स हर किसी को केक चाहिए होता है, तो कोई नया केक आप लॉन्च करते हैं या कोई ईद के लिए कोई स्पेशलिटी? अभी हमने तीन नए केक्स लॉन्च किए हैं, और उसके अलावा हम केक डिजर्ट प्लेटर्स होते हैं हमारे, आप आए हमारे एक्रेलिक ट्रेज में अपने डिजर्ट्स कस्टमाइज करवाएं, उसको अच्छा सा पैक करवाएं और अपने दोस्तों के यहाँ ले जाएं। और हमने जो सबसे मजे की चीज जिससे हमने मार्केट को थोड़ा सा एक नई चीज दी, वो था मिनी केक। इट्स अ 5 इंच केक। No, it's a 5 inch cake. It's a small cake, a tall cake. It's a 1 pound cake. It's comparatively very reasonable. 2 लोगों की सालगिरह है या कोई नया कपल है, या सिर्फ अपनी अम्मा को देना है या सिर्फ अब्बा को देना है, तो आप एक इकोनॉमिकल बड़ा अच्छा छोटा केक ले जाके सेलिब्रेट कर सकते हो। यानी पहले वो जो एक स्लाइस के ऊपर लोग काटते थे, अब उसकी जगह जो है हाँ, उसकी जगह मैंने कहा यार वो स्लाइसेस ड्राई हो जाते हैं, तो जब फ्रॉस्टेड रहता है तो फ्रेश रहता है, तो क्यों ना एक कॉन्सेप्ट दिया जाए। तो इससे ये बड़ा फायदा हो रहा है कि लोग एक केक रखते हैं, 4 टार्ट्स रखते हैं, कप केक्स रखते हैं, और फिर एक अच्छा सा प्लेटर बना के तो गिफ्ट करते हैं। वेरी गुड आइडिया, थैंक यू जी। शेफ हमजा जो है वो हमारे साथ मौजूद थे, हमें ज्वाइन किया, बड़ा अच्छा लाइट से गुफ्तगू जो है वो आज रही आप दोनों का, बहुत शुक्रिया। और याया ने भी बड़े ज़बरदस्त किस्म के एक्सपीरियंसेस जो हैं वो शेयर किए हैं, रूह परवर एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं कि आप इमेजिन ही करते हैं कि क्या मंजर होगा कि जब हज को कवर कर रहे होंगे या 5 दिन तक क्लॉक टावर में रहने का एक क्या एक्सपीरियंस होगा। पैगाम रमज़ान न्यू स्पेशल अफ्तार ट्रांसमिशन एक बार फिर से आपको कुछ आमदीद कहते हैं। अंदाज़े बयां हमारा बड़ा एक ख़ास सेगमेंट जिस पर मौजू के हिसाब से जो है वो हम गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको इल्म है कि मौजू है आज का फतह मक्का,
اسلام کی فتح کا دن بھی اس کو کہا جاتا ہے. اور آج اسی موضوع کے اوپر جو ہمارے شرکاء ہیں وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. تعارف میں ان کا کرا دوں جی. حمیرہ عروج ہے نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی فیصل آباد سے, طلعت فاروقی جسے یونیورسٹی لاہور سے, محمد بلال جو ہیں لاہور گارزن یونیورسٹی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ہمارے جو جج صاحبان ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں اور منتظر ہیں کہ کب شرکاء جو ہیں وہ شروع کریں اپنی اپنی تقاریر, اور اس کے بعد ایک فیصلہ جو ہے وہ کیا جائے. اپنے شرکاء کے لیے میں یہ بتا دینا چاہتی ہوں پہلے کہ آپ کے پاس ٹوٹل 2.5 منٹ کا وقت ہوگا. 2 منٹ کے بعد ایک بزر بجایا جائے گا اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اپنی تقریر کو جو ہے وہ اختتامی شکل دے دیں. 30 سیکنڈ کے بعد ایک دوسرا بزر بجایا جائے گا اور اس کے بعد بھی اگر آپ اپنی تقریر کو جاری رکھے ہوئے ہوں گے تو نیگیٹو مارکنگ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے میں حمیرہ عروج صاحبہ کو دعوت دوں گی کہ وہ آ جائیے. نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی فیصل آباد سے آپ کا تعلق ہے اور آپ کا 2.5 منٹ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. یہ دن کئی سال تک اسلام کی خاطر جہاد کرتے غازیان ملت اسلامیہ کے لیے عظمت اور رفت کا اعلان ہے. یہ دن دین حق کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کے خون کے رنگ سے روشنی بکھیرتا ہے. یہ دن خالی ہاتھ, خالی دامن, دنیا کی دولت و اسباب, مادی متاع زید سے کہیں عرفہ مقصد کی طرف جانے والے عظیم مہاجرین کی صحبتوں کا ثمر ہے. یہ دن تبلیغ حق کے لیے اہل حق کے دلوں میں موزن قوت ایمانی کی تاثیر سے مزین ہے کہ اس سے 10 سال قبل حکمت الہی کے تحت رات کی تاریکی میں مکہ چھوڑنے والے اللہ کے سچے نبی آج اس جمع غفیر پر مشتمل ایک عظیم قوم کے شاندار قافلے کے ساتھ مکہ کی فضاؤں میں ایک قدم رکھ رہے تھے. مکہ بھی وہی تھا, کفار بھی وہی تھے, اللہ کے سچے نبی بھی وہی تھے, دین بھی وہی تھا, لیکن وقت بدل چکا تھا. آج عالم کفر کی بنیادیں لرزہ برندام تھیں. کفار مکہ کی رونیت سرنگو تھی. اللہ کے شیروں کے ہیبت و جلال سے کفار کے دل دہل رہے تھے, لیکن مزاحمت کی ہمت کسی میں نہ تھی. بڑے بڑے نامور کفار منہ چھپاتے پھر رہے تھے کہ جیسے جیسے اس لشکر اسلام مکہ کے قریب آ رہا تھا کفار کو اپنے مظالم یاد آ رہے تھے. کفار مکہ کو خوف کہ آج ان سے بدلہ لیا جائے گا, خوف ان کی رگوں میں اتر چکا تھا کہ کوئی جائے پناہ دکھائی نہ دیتی تھی, لیکن انہیں اخلاق مصطفیٰ سے آگاہی نہ تھی. شاندِ رحمت للعالمین ابھی ان پر عیال نہ ہوئی تھی کہ جب کفار خوف سے کانپ رہے تھے کہ این اس وقت رحمت عالم کی طرف سے محبت کے منشور کا اعلان ہوا. سب سے پہلے کسی کو ناحق قتل نہ کرنے کا اعلان ہوا. حرمت والے شہر کی حرمت کے چشم کشا مناظر دیکھنے کی امید پیدا ہوئی. بچے, بوڑھے, جوان سبھی کے لیے عام معافی کا اعلان ہوا. وہ نبی جس کو کفار 10 سال تک جنگ کا پیغام دیتے رہے, آج اسی نبی کے زبان مبارک سے معافی کا اعلان سن کے انگشت بنندہ رہ گئے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز, چراغ مصطفی سے شرار بولہبی, حیات شعلہ مزاجوں غیور و شور انگیز, سرشت اس کی ہے مشکل کشی جفا طلبی, اسی کشاکشے پہم سے زندہ ہیں اقوام, یہی ہے راز تب و تاب ملت عربی, کہ یہی ہے راز تب و تاب ملت عربی. آپ کی سماعتوں کا شکریہ. حمیرہ عروج صاحبہ, طلعت فاروقی صاحب تشریف لے آئیے. آپ جسے یونیورسٹی لاہور سے آپ کا تعلق ہے اور موضوع ہے فتح مکہ اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے. تصور کیجئے صدر علی وقار 10,000 صحابہ کی معیت میں بو بکر و عمر و عثمان و علی کی سواریوں سے آگے انا فتحنا لک فتحا مبینا کے سائے تلے قصوہ پر سوار جب سید عالم حدود مکہ میں قدم رنجا فرماتے ہیں تو 8 سالہ ہجر کے اختتام کی نوید سن کر مکہ کی گلیاں کشادہ ہو جاتی. دن اتنا روشن کہ کفار مکہ کے منہ چھپائے نہیں چھپتے, اور جلال کا یہ عالم کہ تمام دشمنان اسلام کے دل خوف سے کانپ رہے ہیں اور ان کی پتھرائی ہوئی آنکھوں میں جینے کی امید دم توڑ چکی ہے. اور ایسے میں جب سید عالم اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے خداوند قہار کا تمام تر جلال حضور کی صوت مقدسہ میں امڈ آیا ہو. آسمان کی آنکھیں دیکھنے کو بے چین اور مورخ کا قلم یہ لکھنے کو بے قرار کہ آج کیسے بنو خزاعہ سمیت
عالم اسلام کے تمام شہیدوں کا قصاص لیا جائے گا، لیکن ایسے میں گلے قدس کی نازک پتیاں جب عام معافی کا اعلان کرتی ہیں تو اعلان موت کے منتظر کانوں کو اپنی حصے سماعت پہ شک ہونے لگتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ میرا نبی صادق اور امین ہونے کے ساتھ ساتھ رحمت للعالمین بھی ہے، جس کے ایک ایک فیصلے پر تقدیر اپنا سر خم کرتی ہے اور انسانیت ناز کرتی ہے اور پکارتی ہے، تو نے تلوار اٹھائی نہ لڑائی سے ہوا، فتح مکہ ہوا اور صلح صفائی سے ہوا، وہ جو تسخیر نہ ہوتا تھا دلوں کا لشکر بعد از جنگ اسیروں کی رہائی سے ہوا، شہر آباد ہوا حسن تدبر سے تیرے، دشت شاداب تیری ابلا پائی سے ہوا، فتح مکہ ہوا اور صلح صفائی سے ہوا۔ دعا ہے کہ اس روز جس طرح حضور نے کعبے میں موجود کفر کے تمام اختیاروں کو پاش پاش کر دیا تھا، بالکل اسی طرح مالک ہمارے سینے کے کعبے میں موجود بغض، حسد اور اناد کے بتوں کو نکال پھینکے۔ بہت شکریہ طلحہ فاروقی، آپ اپنے وقت سے تھوڑا سا تجاوز کر گئے۔ محمد بلال، لاہور گیزن یونیورسٹی سے آپ کا تعلق اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے، آپ کوشش کیجئے گا 2.5 منٹ میں اس کو مکمل کر لیں۔ فتح مکہ اسلام کی فتح کا دن ہے ذی وقار۔ اسلام نے ہر دور میں فتح حاصل کی ہے۔ اسلام نے تو موت کو بھی جینا سکھایا ہے۔ اسلام نے موت کو جینا سکھایا ہے بدر کے میدانوں میں۔ اسلام نے موت کو جینا سکھایا ہے احد کی چٹانوں میں۔ اسلام نے موت کو جینا سکھایا ہے خندق کی گہرائیوں میں۔ ہمیں ہر دور کی گردش نے سلامی پیش کی ہے۔ ہم وہ پتھر ہیں جو ہر میدان میں بھاری نکلے، ٹل نہ سکتے تھے اگر میدان میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی زمین سے اکھڑ جاتے تھے۔ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ذی وقار، ہم صلح صفائی سے جنگوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ ہم نے ہر دور میں کامیابی حاصل کی ہے۔ ذی وقار، ہم وہ شاخ ہیں جو اپنے لہو کے ساتھ مقتل خانوں کو سجانا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ ذی وقار، ہم فاتح لشکروں کے ساتھ مل کر مال غنیمت سمیٹا نہیں کرتے، ہم تو جلے ہوئے خیموں میں جا کر تعزیت کرتے ہیں۔ ہم تو سومناتھ کے بتوں کو قدموں میں گرانے والے ہیں۔ ہم تو حق کو عیاں اور باطل کو مٹانے والے ہیں۔ ہم نے جو داستانیں قائم کی ہیں وہ آج بھی سرے فہرست ہیں۔ ہم نے فتح مکہ کے موقع پر اپنی داستان قائم کی ہے۔ ہم نے بدر و حنین میں جانثاروں کی داستان قائم کی ہے۔ ہم نے 47ویں کی رات کو سورج کو طلوع کر کے داستان قائم کی ہے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جی۔ حمیرہ عروج، طلحہ فاروقی، محمد بلال، تینوں جو ہیں وہ اس موضوع کے اوپر جو کہ آج کا تھا فتح مکہ، اسلام کی فتح کا دن، اپنے خیالات کا اظہار کر چکے ہیں۔ وسیع شاہ صاحب نے نتیجہ جو ہے وہ شیئر کر لیا ہے بلوچ صاحب سے، اور شاہ صاحب جتنی دیر میں مرتب ہو رہا ہے پلیز اگر آپ کچھ کہنا چاہیں۔ میں بس بلوچ صاحب راؤنڈ کر دیں گے، مگر میں یہ بتا دوں کہ ہم نے یہ جو جب انہوں نے مقررہ وقت پہ ختم نہیں کی تھی تقریر، تو وہ جو نیگیٹو مارکس تھے وہ پھر میں نے شامل کر دیا۔ اچھا کیے ہیں تو ان شامل۔ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ بعض اوقات آپ جیت کے بھی اگر آپ اس ڈسپلن کو فالو نہیں کریں گے تو آپ ہار سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ حمیرہ عروج جی آج کے مقابلے میں ونر پائی ہیں، باقی سارے آئیے گا کانگریچولیشن حمیرہ عروج، نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی فیصل آباد سے آپ کا تعلق۔ شاہ صاحب آ جائیے پلیز، بلوچ صاحب آئیے گا۔ بہت بہت مبارک ہو حمیرہ آپ کو۔ اور میں گزارش کروں ویسے جی 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 پلیز ضرور گزارش ہو سکتی ہے۔ یعنی کہ احترام ہے بلوچ صاحب کا، مگر ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ہم اس کو نا کمبائن کر لیا کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ تو بہرحال بلوچ صاحب کی شاید اس پہ نظر نہیں پڑی،
میرا یہ فیصلہ ویسے یہ تھا کہ طلحہ فاروقی صاحب میں سمجھتا ہوں وہ چونکہ ٹائم زیادہ جی ہاں طلحہ اور فاروقی ہمیرا عروج صاحبہ کو ان کا تو میں نے کہا میں اپنی رائے جو ہے وہ اختلافی نوٹ جو ہے وہ ضرور یو ور گڈ ویری گڈ طلحہ فاروقی محمد بلال آپ نے بھی اچھی کوشش کی. بہرحال آج حمیرہ عروج جو ہیں وہ آج کی فاتح قرار پائی ہیں. ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آئیں گے ساتھ میں. نیوز کی اسپیشل افطار ٹرانسمیشن پیغام رمضان میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ننے مہمان میرے پاس موجود ہیں, آ چکے ہیں وہ کہانی سننے کے لیے. لیکن جیسا کہ ہم نے یہاں پہ روایت ایک سیٹ کر لی ہے کہ کہانی سے پہلے ہم ضرور کچھ سنا کریں گے. بچوں کی خواہش ہوتی ہے نا کہ وہ آتے ہیں اور وہ کچھ سنانا چاہتے ہیں, کچھ اپنی طرف سے بھی کوئی نعت یا کوئی تلاوت کرنا چاہتے ہیں. چھوٹا مہمان ہمارے پاس آج آیا ہوا ہے, وہ بڑا ہی بے چین ہے یہاں پر جو پجنز ہیں ان کو دیکھ کے, اور وہ ہر کسی کی توجہ جو ہے وہ وہاں پر دلوانے کی کوشش کر رہا ہے کہ پجنز کو دیکھا جائے. آ جاؤ جلدی سے, ادھر آ جاؤ, ادھر آؤ, ادھر آپ کو پجن دیکھنا ہے آپ نے. آ جائیں جلدی سے آ جائیں, آپا کے پاس آ جائیں. یہ آپا کا بھیا ہے چھوٹا سا یہ, اور یہ یہاں پہ بیٹھے گا. یہاں پہ بیٹھو جلدی سے, آپا تلاوت کرنے لگی. آپا جلدی سے تلاوت کر دیں اور بھیا یہاں پہ بیٹھا رہے گا. ٹھیک ہے, جلدی سے تلاوت کر دیں. شاباش, شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. جزاک اللہ, ماشاءاللہ, بہت اچھی تلاوت کی. بیٹا آپ بھی جلدی سے کر دو, پھر میں نعت کی طرف جاؤں گی. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. جزاک اللہ جی, بہت شکریہ. چلیں جی بیٹا, اب آپ نے نعت سنانی تھی تو جلدی سے نعت رسول مقبول جو ہے وہ ہمیں سنائیں گی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. آقا 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 حال دل کس کو سنائیں, آپ کے ہوتے ہوئے میں غلام مصطفیٰ ہوں. یہ میری پہچان ہے, کیوں کسی کے در پہ جائیں, آپ کے ہوتے ماشاءاللہ جی, ماشاءاللہ, بہت پیارا. چلیں جی جلدی سے آپ بھی, آپ نے بھی نعت سنانی ہے جلدی سے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کعبے کی رونق, کعبے کا منظر, اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھوں دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر, اللہ اکبر اللہ اکبر. جزاک اللہ جی, بہت شکریہ, ماشاءاللہ جی. اور میرا خیال میں چھوٹے میاں کا بھی کچھ سنانے کو دل کرا, اس لیے بار بار جو ہے وہ مائک کی طرف لپک رہے ہیں کہ یہ کوئی انٹرسٹنگ سی چیز ہے. کلر بھی اس کا بڑے خوبصورت ہے اور سارے اس میں بول رہے ہیں, تو وہ کچھ سنانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن وہ کیا ہے شاہ صاحب کہ اللہ تعالیٰ نے بھی عمر مقرر کی ہوتی ہے کہ خیالات کا اظہار بھی اس کے بعد ہو سکتا ہے, تو کوشش تو پوری ہو رہی ہے لیکن کر نہیں پا رہے. جی اوور ٹو یو. کیوٹ ہے ماشاءاللہ. پروگرام بالکل اب آخری لمحات میں ہمیں حافظ محمد نور فدا صاحب نے بھی جوائن کیا ہے اور ان سے ہم نعت بھی سنیں گے آخر میں. سو اوور آل چونکہ وقت بالکل ہی اب ختم ہو چکا ہے, علامہ صاحبان سے میں صرف یہ درخواست کروں گا کہ فتح مکہ کا جو بنیادی پیغام ہے یا اس سے جو آج ہمیں سیکھنا چاہیے, وہ ایک تو ہم سب کے سامنے ہے, مگر مزید اگر کوئی ایسا اینگل جس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ جس پر ہماری نظر پڑنی چاہیے, جو پوری دنیا کو, مسلمانوں کو جس سے سیکھنا چاہیے, اس پر ضرور ہم بات کر سکتے ہیں. ہمارے پاس بالکل چند سیکنڈ. میں سمجھتا ہوں کہ فتح مکہ کا سب سے بڑا جو اس کا اصل میں تھیم ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے, شہرت دے, وقار دے, فتح دے,
تو پھر آپ کو فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، پھر عاجزی انکساری اللہ کی تسبیحات عاجزی ہونی چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور بڑا دل کر کے پھر معاف کرنا چاہیے، چونکہ اصل میں جہاد یا لڑائی یہ انسانیت کو ختم کرنے کے لیے نہیں ہوتی، انسانیت کی بہتری کے لیے ہوتی ہے. اور جو ایک نبی اور بادشاہ میں یہی فرق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتح ہونے کی حیثیت کے باوجود آپ نے سب کو، رشتہ داروں کو، قریش کو معاف کر کے ایک پوری کائنات کے لیے ہمیشہ کے لیے ایک مثال قائم کر دی. سبحان اللہ، بہت عمدہ آپ نے اختتامیہ دیا. جناب شاہ صاحب ایک پہلو تو جو بیان کیا کہ صورت میں ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بیان کر دیا کہ فتح کے بعد جو ہے نا وہ اپنے سے باہر نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہ کام کرنا چاہیے سبح بحمد ربک واستغفر. دوسرا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت ہی ہمارے لیے اسوہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ماڈل ہے، نمونہ ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہاں پر ایک پہلو بڑا اجاگر کیا ہے، وہ کیا تھا؟ وفا کا پیکر. جیسے وفا کے پیکر بن کے سامنے آئے کہ جب صحابہ کرام نے دیکھا نا جی انصاریوں نے خصوصاً کہ فتح مکہ ہو گیا، نبی پاک کی جائے پیدائش ہے اور یہاں پر نبی پاک کا بچپن گزرا، لڑکپن گزرا ہے، اب فتح مکہ کے بعد نبی پاک تو یہیں رہیں گے اور دارالخلافہ اسی کو بنا لیں گے، یہ چین گوئیاں ہوئی ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صفا پر کھڑے ہو کر دعا مانگ رہے تھے، لیکن کانوں میں ایک بات پڑ گئی. تو آپ نے پوچھا کیا بات کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں. کہا نہیں بتاؤ مجھے کیا بات کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہمارے دل میں یہ خدشہ پیدا ہوا ہے. تو وہ خدشے کا اظہار کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا. جب میں یعنی یہاں سے مہاجر ہو کر گیا، بے گھر ہو کر گیا، تم لوگوں نے مجھے ویلکم کیا اور آنکھوں پر اور مجھے سر پر بٹھایا، تو اس لحاظ سے میں کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ اب تمہارے سے بے وفائی کروں. میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ. سبحان اللہ، کیا کہیں کیسے کیسے خوبصورت پہلو ہیں مختلف نوعیت کے فتح مکہ کے جن پر آج روشنی ڈالنے کی کوشش کی. یہ تھا آج کا پروگرام. اب ہم بڑھیں گے ناز شریف کی طرف پروگرام میں آخر میں. جناب حافظ صاحب. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. حشر میں خود کو جو دیکھوں بکھر جاؤں گا. آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. اتنا مانوس ہوں آقا میں تیرے قدموں سے، اتنا مانوس ہوں آقا میں تیرے قدموں سے، تیرے قدموں سے مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں.